علم لوگ حاصل کرتے ہیں مختلف مقاصد سے. کچھ لوگ تو اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے صنعتی کارنامے انجام دیے جا سکیں، اور کچھ لوگ اس لیے کہ وہ اپنے علم سے انجمنیں بسائیں. بہرحال ہمارے یہاں دین علم کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے علم کی وجہ سے دیندار ہو جائے اور قرب الہی کا خاص مستحق ہو. اس لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے. ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف تھی اور ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ آپس میں مسئلوں کا تبادلہ کر رہے ہیں. تو آپ نے کہ یہ فرمایا کہ یہ بھی محفل اچھی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی بہت اچھی ہے، اور بیٹھ گئے کہ میں اسی علم والی مجلس میں بیٹھوں گا. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کی. ایسا امی کس لیے جی منت کشے استاد ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ تو یہ شاید میر نے کہا کہ تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میر سنی تھا. ہاں، ورنہ یہ لوگ تو بخاری شریف کی تیسری حدیث جب پڑھتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی، تو اس میں یہ کہ غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور خوب اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. ایسی مصروفیت کہ ایک مدت کے بعد حضرت جبریل امین رسول پاک کی خدمت میں آئے اور آتے ہی کہا اقرأ پڑھیے. میرے آقا سرور کائنات مستغرق تھے عبادت میں، اس لیے آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں عبادت میں مصروف ہوں. تو یہ یہاں پر یہ کہتے ہیں دیوبندی ترجمہ کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا.
پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کیا وہ کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے یا کوئی پرچہ پوسٹ کارڈ پر لکھ کر لائے تھے؟ کیا چیز لے کے آئے تھے کہ اقرا کہ پڑھیے کہا؟ یعنی یہ میرے پوسٹ کارڈ پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے۔ کیا قرآن حکیم کی کسی آیت کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع روایت ایسی ملتی ہے کہ رسول پاک کے پاس قرآن عظیم لکھی ہوئی شکل میں آیا یا اس کی کوئی لکھی ہوئی صورت میں آئی؟ نہیں، یہ سب لکھنے کا اور لکھانے کا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جب جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے تھے قرآن حکیم کی تو کہا کہ اقرا پڑھیے، تو رسول اکرم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ ہم لوگ اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ بالکل جواب صحیح ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جب کسی کام میں بالکل ڈوب کر کے محنت سے اس میں منہمک ہو کر کے کام کر رہا ہو تو آ کر کے بیچ میں کوئی دوسری بات کرنے کے لیے وہاں سامنے رکھے، بھائی ابھی میں نہیں، فرصت سے نہیں ہوں، ابھی میں یہ سب بات نہیں کروں گا، یہی ہوتا ہے، تو میں نہیں پڑھوں گا۔ مگر وہاں بھی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یا اللہ، وہ کوئی پرچہ لے کر کے آئے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ یہ پڑھنا الفاظ کو دہرانا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ پوچھا کسی صحابی نے کہ ای الاسلام افضل، کہ اسلام کا کون سا کام بہت اچھا ہے؟ تو فرمایا ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام پڑھ لیا کر ہر اپنے جان پہچان والے اور بے جان پہچان کے مسلمان پر سب پر سلام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو دوست ہو اس سے سلام اور جو دوست نہیں ہے کبھی مل لیا تو اس سے سلام نہ ہو، نہیں، بلکہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام بھیجو اس پر جس کو تم پہچان رہے ہو، جان پہچان والا ہے یا نہیں، سب سے سلام۔ تو سلام پڑھو یہ لفظ ہے ان تقرأ السلام، سلام پڑھو۔ تو کیا آپ راستہ چلتے رہو، کوئی آدمی آئے جلدی جیب میں سے السلام علیکم، یہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ سلام کی ایک کتاب لکھ اپنی جیب میں ہر وقت رکھے رہو، اور جب کوئی سلام راستے میں کرے حد سے السلام علیکم، یا کوئی اس نے سلام نہ کیا، اس نے سلام پہلے کر دیا تو آپ نکال کے کہیے وعلیکم السلام، ایسے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں سلام پڑھنے کا ذکر ہے، مگر اس پڑھنے کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا جو ہے وہ سلام پڑھا کرو، اور زبان سے یوں کہہ دو گے السلام علیکم اور کوئی کاغذ ہاتھ میں نہیں رکھا تو ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ ہوا ہی نہیں، یہ سنت ادا ہی نہ ہوئی جب تک کہ ایک لکھا ہوا پرچہ نہ ہو۔ سنو، پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ ایک عبارت جو متعین ہے اسی عبارت کو دوہرا دو، پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ لکھ کر کے دیکھ کر کے پڑھنا یہ نہیں ضروری ہے۔ حافظ جی یہ قرآن مجید پورا کا پورا نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا ہاتھ میں ایسے لے کر کے پڑھتے ہیں؟ تو زبانی تو وہی جبریل امین علیہ السلام رسول پاک کی خدمت میں آئے، جیسا کہ بخاری میں ہے، حتی جاءہ الحق فجاءہ الملک، حق لے کر وہ خاص فرشتے آئے جو کتاب لاتے ہیں۔ وہ کتاب لانے والے فرشتے کون؟ حضرت جبریل امین۔ یہ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا اقرا، رسول پاک نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، کیوں کہ عبادت میں مصروف تھے۔ بخاری شریف کی اسی حدیث میں جس میں ما انا بقارئ ہے، اسی میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا ورود ایسے ہوا کہ آپ خواب میں سچے سچے خواب دیکھا کرتے، اور وہ خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو خواب ہے۔ ایسے تو رویائے صادقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اور فکانہ یخلو بغار حراء، غار حرا میں آپ خلوت گزونی یعنی گوشہ نشینی کرتے تھے۔ کہاں؟ غار حرا میں۔ تو ایک روز یہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھیے۔ کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے یا کوئی پوسٹ کارڈ یا کوئی رقعہ، یہ نہیں، بلکہ پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گے؟ عبادت میں وہ انہماک اور وہ اس کے اندر گہرائی، عبادت کے اندر رسول پاک مصروف تھے کہ بیچ میں کسی نے کیا کہا اس کو رکھنا سمجھ کر اس کو ٹال دیا کہ ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، میں میری عبادت میں آپ رکھنا ڈال رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ماں انا بقارئ کا معنی یہ ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں ماں انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ یا یوں کہتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر پڑھنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جو چیز میں پڑھوں اسی چیز کو آپ پڑھ دیجئے۔ یا ایسے ہی جیسے کہ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم اپنے جان پہچان والے مسلمان یا نہ جان پہچان والے سب کو سلام پڑھو۔ تو سلام پڑھو کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب پر لکھ کر کے جیب میں رکھے رہا کرو اور جب کوئی مسلمان ملے تو نکال کر کے اس کو پڑھو السلام علیکم، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی کتاب لے کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ ویسے یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس لیے انکار کیا کہ عبادت میں مستفرق تھے، تو دوسری مرتبہ اب پھر انہوں نے پوری طاقت سے دبوچا کہ آدمی کی توجہ کو
ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے جسمانی اذیت یا جسمانی تکلیف پہنچانا یہ توجہ کو ہٹاتا ہے. جیسے آپ خوب گہرائی سے کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی سوئی چبو دے تو کیا آپ کی وہ گہرائی باقی رہ جائے گی؟ نہیں، اسی وقت آپ ادھر سے پلٹ پڑیں گے، دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مستغرق تھے. فکانا یتحنث وهو التعبد فی غار حراء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جم کر عبادت کرتے تھے. یتحنث باب تفاعل سے، جس میں بہت تکلف کے ساتھ باقاعدہ کہ اسی میں مستغرق رہتے تھے. فجاءہ الحق، اسی درمیان حق لے کر فرشتے آئے. فجاءہ الملک، یہ حق لے کر آئے یعنی فرشتہ لے کر آیا. فجاءہ الحق وقال اقرأ، اور آتے ہی کہا اقرأ، پڑھیے. سمجھ میں آیا؟ تو چاہیے تھا کہ حضور فرماتے کیا پڑھوں، مگر یہ کہتے ہیں کہ بھابی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. کس لفظ کا ترجمہ یہ ہوا؟ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ کام کر دو، عربی میں کہہ دیا افعل کذا، تو اس کا جواب کچھ نہیں، نہ کرنے کا جب خیال تھا تو یہ کہا ما انا بفاعل ذاک، یہ کام میں نہیں کر سکتا. یہ تو اس طریقے پر انہوں نے چونکہ عبادت میں اپنی مشغولیت بڑی نادر انداز کی رکھی تھی، اس لیے جبریل امین جب آئے اور اقرا کہا تو سیدھی بات انکار کر دیا. تو اب یہ وہی اس عبادت سے زیادہ ضروری تھی، اس لیے جبریل امین کو ادھر سے توجہ مبذول کرانی ضروری ہوگی. تو آپ نے یہ نہیں کہ کچھ رسول پاک کو اس طرح کی تکلیف دی کہ جیسے آج کل کے استاد لوگ ڈنڈا دکھاتے ہیں یا اور قانون پکڑتے ہیں. نہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر معارضہ کیا اور اس میں دبوچا. کتنا دبوچا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ حتی بلغ منی الجہد، میری پوری طاقت تک انہوں نے. اور دوسرا لفظ یوں بھی پڑھتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، کہ انہوں نے میرے اوپر اپنی پوری طاقت لگا دی. جبریل امین نے اپنی پوری طاقت پر رسول پاک کو دبوچا تاکہ عبادت کی طرف سے توجہ ہٹے اور میری طرف ہو، اور میں وہی سے وہی ان تک پہنچاؤں. یہ اس سے عبادت سے زیادہ ضروری کام تھا. اس وجہ سے اب دبوچا، پھر توجہ کچھ گھٹی تو، مگر جب انہوں نے دبوچ کر چھوڑ دیا کہا اقرا، تو پھر وہی کہا ما انا بقارئ. تیسری مرتبہ ما انا بقارئ کے بعد جو دبوچا ہے تو اس وقت حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ کے بعد یہ نہیں کہا کہ پڑھیے، بلکہ قراءت وہ جو پڑھنی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہاں تک. اور بعض روایتوں میں 2 آیتیں اور، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، مگر بخاری شریف میں وہ 3 آیتیں یہ تھی. تو اس طریقے پر یہ 3 آیتیں رسول پاک پر پہلے اتری. یہ الگ اختلاف ہے علماء میں، اول ما نزل من القرآن کیا ہے، آخر ما نزل من القرآن کیا ہے، اس میں اختلاف ہے الگ. یہ اختلاف ہوا کرے، مگر روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ روایت اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی تعلیم کا فیضان عطا فرمائے. ہاں، تو اب حضرت جبریل امین نے جب پورے طور پر متوجہ کر لیا تو اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھیے، بلکہ اب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ پڑھ لیا. 3 آیتیں اور بعض روایتوں میں 5 آیتیں. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تک. چلیے